تو اپنے آپ کو ڈائلیسس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھو نا ڈائلیسس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو, پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے. تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں؟ شوگر کی بیماری, گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے ڈبے, جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں نا, دودھ کے نام پہ جو مذاق پلایا جا رہا ہے آپ کو, یہ چھوڑ دیں, یہ دودھ نہیں ہے. یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں, یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے, یہ دودھ نہیں ہے. اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیں, یہ دودھ نہیں ہے. دودھ وہ ہوتی ہے جو بھینس دیتی ہے, اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں. تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے اس سے دودھ نکلتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے اس سے دودھ نکلتا ہے. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں. بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے آتا ہے یا کمپنی سے آتا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے. ہندو اسی لیے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے. ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں, یا ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں, یہ ملک ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں؟ اتنی سینس تو ہندوؤں میں بھی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے, یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے, کس کی عبادت کرنی ہے؟ گائے کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں؟ کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں. تو دودھ گائے دیتی ہے, گائے سے دودھ نکالو, یا جس نے نکالا ہوا ہے اس سے جا کے خریدو. اس میں جراثیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے بہتر ہے. جراثیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے. جراثیم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے, دودھ ہے. اور یہ جو ڈبوں کے دودھ ہے ان کو کھول کے رکھ دو, اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے. تو جس چیز کو جراثیم بھی لفٹ نہ کرا رہے ہوں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ تو یہی ساری چیزیں کھا کھا کے لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا. شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں, توندیں نکلتی چلی جا رہی ہیں, جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں, چہروں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں, پھر بھی پی رہے ہیں, بچوں کو بھی پلا رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو. جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے, ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے, ناجائز کام ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ کھمبے سے چپکنا تو حرام ہے, اپنے آپ کو مار دینا. یعنی آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی بجلی کے کھمبے پہ ہاتھ لگایا اور ابھی مر گیا, تو یہ ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی. اور ایک آدمی ایسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرنٹ اپنے لگاتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں, 10 سال میں مر جاؤں. تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ہلاک کر رہا ہے. آج تھوڑا سا کرنٹ, پھر تھوڑا اور ذرا جھوڑ کا جھٹکا, پھر اور. ٹھیک ہے, یہ ویسا حرام نہیں ہے جیسا ایک دم سے مارنا, لیکن کیا اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اس عمل کو؟ ہے بھائی. بھائی زندگی کی حفاظت جب فرض ہے تو پھر وہ ہر لحاظ سے فرض ہے. تو اس طرح یہ چیزیں کھا کھا کے لوگوں نے, اور افطاری میں چونکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے, تو رمضان تو اللہ نے ہمیں دیا, اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے, اور اوپر سے جتنی بیماریاں رمضان میں ہو رہی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو سارا جو ہے نا ترتیب آؤٹ کر جاتی ہے, کہاں سے کہاں بات چلے گی.